الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوقار، آج کی اس نشست میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت یعنی شب برات کی رات کی فضیلت اور اس موقع پر کیے جانے والے اعمال کا ثبوت کتب غیر مقلدین سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحفۃ الاحوذی، لکھنے والے عبد الرحمن مبارک پوری صاحب ہے، اور سامعین ذوقار اس کا صفحہ نمبر 516 ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ لکھتے ہیں فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ۔ کہتے ہیں یہ جو تمام احادیث مبارکہ میں نے شب برات کی فضیلت کے متعلق نقل کی ہیں نا، روایت کی ہیں، یہ اس آدمی پر حجت ہے جو انکار کرتا ہے کہ اس رات کی فضیلت جو ہے احادیث مبارکہ کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ اس رات کی فضیلت جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ تھا پہلا حوالہ، اب اس سے اگلا حوالہ۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم، علامہ ابن تیمیہ کی، یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر 274 کے اوپر علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں فَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْآثَارِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَيْلَةٌ مُفَضَّلَةٌ۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات کی فضیلت کے متعلق احادیث مرفوعہ بھی آئی ہیں اور آثار صحابہ بھی آئے ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ رات جو ہے فضیلت والی رات ہے۔ انہا لیلۃ مفضلہ، علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ یہ رات کیا ہے؟ فضیلت والی رات ہے۔ الحمدللہ تیسرا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ، علامہ ابن قیم کی، اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور سامعین ذوقار اس کا صفحہ نمبر 146 ہے۔ لکھتے ہیں نعتقد، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ان اللہ ینزل کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالی ہر رات کو اپنی رحمت کا نزول آسمان دنیا پر فرماتا ہے۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، اور شب برات کی رات 15ویں شعبان کی رات خصوصی طور پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ الحمدللہ یہ تھا تیسرا حوالہ۔ چوتھا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسئلہ رؤیت ہلال اور 12 اسلامی مہینے، لکھنے والے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، جو کہ چوٹی کے غیر مقلدین کے عالم ہیں، چوٹی کے غیر مقلدین کے عالم ہیں، اور سامعین ذوقار اس کا صفحہ نمبر ہے جی 323 صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت بھی ثابت ہے، اور اس رات کی فضیلت کے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان کی تصحیح علامہ البانی اور شیخ شعیب نے کی ہے۔ الحمدللہ یہ تھا چوتھا حوالہ۔ اب 5واں حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت، یہ اس کا ترجمہ ہے جو کہ امام ہبۃ اللہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ترجمہ کرنے والے ہیں چوٹی کے غیر مقلدین کے علماء۔ کون کون سے؟ شیخ سعید الرحمن ہزاروی، شیخ ضیاء الرحمن ہزاروی، محمد ابراہیم بن بشیر وغیرہ، اور یہ دار ابن بشیر کی چھپی ہوئی ہے سامعین ذوقار، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 244 صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے متعلق احادیث جو ہیں حضرت عثمان سے، حضرت ابو سالبہ سے، حضرت معاذ بن جبل سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے، سعد بن سعد سے، ابو خطاب سے بھی اس کے متعلق جو ہے روایات آئی ہیں اس رات کی فضیلت کے متعلق۔ پھر آگے عطا بن یسار کا یہ علماء قول لکھتے ہیں اور جرا بھی نہیں کرتے، لکھتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل ہے۔ غیر مقلدین کے علماء تسلیم کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اس رات اللہ کے تعالیٰ کینہ پرور اور قطع تعلقی کرنے کے والے کے علاوہ سے اللہ تعالیٰ باقی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ تھا میرا 5واں حوالہ۔ اب اس کے بعد 6واں حوالہ،
یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صراط مستقیم کے تقاضے، اور اس کے لکھنے والے ہیں مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی، عبد الرزاق ملیح آبادی، اور سامعین ذیبکار اس کا صفحہ نمبر ہے 82، لکھتے ہیں متعدد احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات بہت فضیلت والی ہے۔ دوبارہ سنیے گا، عبد الرزاق ملیح آبادی صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں متعدد احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات بہت فضیلت والی ہے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سلسلہ احادیث صحیحہ علامہ البانی کی، علامہ ناصر الدین البانی کی سلسلہ احادیث صحیحہ، اور سامعین ذیبکار اس کی جلد نمبر 5 ہے، حدیث نمبر ہے 3419، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک شب برات کی فضیلت کے متعلق جو آئی ہے ناصر الدین البانی نے نقل کیا ہے اور پھر اس کی تصحیح کی ہے۔ الحمدللہ۔ علامہ ناصر الدین البانی بھی کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت جو ہے صحیح احادیث کے ساتھ ثابت ہے۔ اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب السنہ محدث احمد بن عمر بن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین ذیبکار اس کے اوپر تحقیق ہے علامہ ناصر الدین البانی کی، جو کہ چوٹی کے غیر مقلدین کے محدث ہیں۔ اور سامعین ذیبکار اس کتاب کے اندر محدث ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 احادیث مبارکہ شب برات کی فضیلت کے متعلق نقل کی ہیں، روایت کی ہے، اور 4 احادیث کی تصحیح علامہ ناصر الدین البانی نے کی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی کہتا ہے شب برات کی فضیلت کے متعلق جو 4 احادیث مبارکہ امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہیں، چاروں کی چاروں کیا ہے؟ صحیح ہیں۔ الحمدللہ۔ سامعین ذیبکار یہ تو تھی شب برات کی فضیلت جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اہل سنت اس موقع پر جو اعمال کرتے ہیں ان کا ثبوت بھی میں کتب غیر مقلدین سے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموعہ مقالات و فتاوی علامہ شمس الحق عظیم آبادی، جو کہ غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث ہیں، اور سامعین ذیبکار اس کا صفحہ نمبر 311 لکھتے ہیں شب برات کی رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نفل نمازیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا، رحمت طلب کرنا، اپنے لیے دعائیں کرنا، گریہ و زاری کرنا، کہتا ہے بدعت نہیں ہے۔ اس رات نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا، مغفرت طلب کرنا، کہتا ہے بدعت نہیں ہے، بلکہ لکھتا ہے بلکہ موجب اجر جزیل و ثواب عظیم ہے، کہتا ہے اس کام پر کیا ہے؟ ثواب عظیم ہے۔ پھر آگے چل کر لکھتا ہے اس کے متعلق احادیث مبارکہ بھی آئی ہے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموع الفتاوی علامہ ابن تیمیہ کی، اور سامعین ذیبکار اس کی جلد نمبر 23 ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جلد نمبر 23 صفحہ 65 کے اوپر لکھتے ہیں اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصہ، کہتے ہیں اس رات چاہے تو شب برات کی رات کو 15ویں شعبان کی رات کو اکیلا نوافل پڑھے، خواہ جماعت کے ساتھ نوافل پڑھے۔ دوبارہ سنیں، علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ شب برات کی رات خواہ اکیلے نوافل پڑھے، خواہ جماعت کے ساتھ نوافل پڑھے، کما کان یفعل طوائف من السلف، کہتا ہے ہمارے اسلاف بھی اس طرح کیا کرتے تھے، فہو احسن، پھر آگے چل کے کہتا ہے یہ تمام طریقے کیا ہیں؟ آسان ہے۔ کہتا ہے اس رات اکیلے نوافل پڑھنا بھی جائز ہے، جماعت کے ساتھ بھی نوافل پڑھنا کیا ہے؟ اس رات جائز ہے۔ الحمدللہ۔ علامہ ابن تیمیہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس رات اکیلے نوافل پڑھنا بھی جائز ہے اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا کہتے ہیں جائز ہے، بلکہ لکھتے ہیں یہ آسن ہے اور سلف سے منقول بھی ہے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا والا یہ میرے ہاتھ میں فتاوی ثنائیہ ہے چوٹی کے غیر مقلد عالم ثناء اللہ امرتسری کا، اور سامعین ذیبکار پہلی جلد ہے صفحہ 656 کے اوپر لکھتے ہیں اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں، کہتے ہیں اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اس رات عبادات کرنا بدعت نہیں۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا میرا آج کی نشست کا سب سے بڑا حوالہ سامعین ذیبکار یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی، صراط مستقیم
صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی لکھتا ہے کہ اس رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے کر گئے تھے. لکھتا ہے اب کوئی شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کے واسطے شب برات کو صلحاء کا مجمع کر کے کسی مقبرہ یعنی کسی قبرستان میں بہت ساری دعائیں کرے تو آن جناب کی مخالفت کے باعث اسے ملامت نہیں کر سکتے. کہتا ہے کہ اس رات قبرستان جانے والے کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات قبرستان جانا ثابت ہے. سامعین ذی وقار شاہ اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 63 کے اوپر لکھ رہا ہے کہ اس رات قبرستان جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسے ملامت نہیں کر سکتے جو اس رات کیا کرے مجمع لے کر قبرستان جائے اور وہاں جا کر کیا کرے دعائیں کرے. الحمدللہ. اب اس سے اگلا حوالہ کیونکہ اہل سنت اس اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں بادہ باب اس کو بھی بدعت کہتے ہیں. اس کا ثبوت بھی میں پیش کر دیتا ہوں. سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دستور المتقی. لکھنے والے شیخ الحدیث مولانا محمد یونس قریشی دہلوی ہیں جو کہ چوٹی کے محدث ہیں غیر مقلدین کے. دستور المتقی چوٹی کے غیر مقلدین کے محدث ہیں شیخ الحدیث ہیں. اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر 254 ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی روایت استدلالا نقل کرتے ہیں کوئی جرح نہیں کرتے. لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو یعنی تہجد پڑھو اور دن کو روزہ رکھو. کہتے ہیں حضور نے فرمایا رات کو قیام کرو اور دن کو کیا کرو روزہ رکھو. الحمدللہ. اور اس روایت کے اوپر کوئی جرح بھی اس نے نہیں کی. اب اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی اہل حدیث. اس کی جلد نمبر 2 ہے اور سامعین ذی وقار اس کے لکھنے والے غیر مقلدین کے مجتہد الاثر حافظ عبداللہ محدث روپڑی ہیں. سامعین ذی وقار دوبارہ سنیے گا. اس کتاب کے لکھنے والے غیر مقلدین کے مجتہد اور محدث عبداللہ روپڑی ہیں اور ان کا فتاوی اہل حدیث ہے. جلد نمبر سامعین ذی وقار اس کی 2 ہے اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر 218 ہے. لکھتا ہے شب رات کا روزہ رکھنا افضل ہے. الحمدللہ. سامعین ذی وقار غیر مقلدین کا مجتہد اور محدث سامعین ذی وقار خود انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا مجتہد ہے اور ہمارا محدث ہے. وہ لکھ رہا ہے مجتہد اور محدث کہ شب رات کا روزہ رکھنا کیا ہے افضل ہے. پھر آگے لکھتا ہے چنانچہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے. اب وہ احباب سنیں جو شور ڈالتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لکھتا ہے اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے. الحمدللہ. کہتا ہے کہ حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں عمل کیا ہے درست ہے. الحمدللہ. غیر مقلدین کا مجتہد الاثر اور محدث تسلیم کر رہا ہے کہ شب رات کا روزہ رکھنا کیا ہے افضل ہے. کہتا ہے اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں عمل کیا ہے درست ہے. الحمدللہ. سامعین ذی وقار آپ سن رہے ہیں میں نے غیر مقلدین کے مجتہد سے ان کے محدث سے ثابت کیا ہے کہ شب رات کا روزہ رکھنا اس نے کیا لکھا ہے افضل ہے. الحمدللہ. اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی عزیزی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جن کو غیر مقلدین اپنا امام اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں. اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر ہے 502. اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ شب برات کے دن کا روزہ مستحب ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جن کو غیر مقلدین اپنا بزرگ اور امام اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس دن کا روزہ کیا ہے مستحب ہے. الحمدللہ. سامعین ذی وقار میں نے 15ویں شعبان کی رات کی نسبت سے 15 حوالے کتب غیر مقلدین سے پیش کیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.